بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ذکر مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن میں اور حدیث پاک میں مل جائے گا۔ اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آج کے دور میں اختلافات بہت ہیں۔ ابھی حال ہی میں الیاس قادری امیر دعوت اسلامی کے بال کو بال مبارک کہہ کر اس طرح سے بانٹا گیا جیسا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے بالوں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اسی انداز میں الیاس قادری کے بالوں کو آج ان کے مریدوں میں بانٹا گیا ہے، اور بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ، بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد کبھی بھی کسی بھی صحابی نے اپنے بالوں کو بال مبارک کہہ کے تقسیم نہیں کیا تابعین کے اندر۔ اگر کوئی بتا دے، کھلا چیلنج ہے، آئے میرے پاس آئے، میرا نمبر ہے 88-152-53-598، ثابت کر دے کہ کبھی حضرت ابوبکر نے بانٹا ہو، یا حضرت عمر نے، یا حضرت عثمان نے، یا حضرت علی نے، یا عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے، یا شہداء جنگ بدر و احد میں سے کسی نے، تابعین میں سے کسی نے، تبع تابعین میں سے کسی نے، یا اولیاء کاملین میں سے کسی نے۔ بعد میں اولیاء کاملین میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بانٹا اپنی حیات مبارکہ میں؟ بعد میں لوگوں نے منسوب کیا ہو وہ الگ بات، لیکن آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بالوں کو بال مبارک کہہ کے نہیں بٹوایا، نہ آپ کی حیات مبارک میں کبھی ایسا ہوا۔ آپ کے بعد میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء، سند العاملین، سلطان الکاملین، سید العارفین، شیخ خواجہ حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے بالوں کو بال مبارک کہہ کے تقسیم نہیں کیا، جبکہ ہندوستان میں سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں لمبی عمر پانے والے قطب الاقطاب، قطب المدار حضرت شیخ بدیع الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے بالوں کو بال مبارک کہہ کے تقسیم نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، کبھی اولیاء کرام نے ایسا کام نہیں کیا جس طرح سے یہ کام اس زمانے میں الیاس قادری نے، امیر دعوت اسلامی نے کروایا عمران اتاری کے ذریعے، اور یہ ان سب کو سب باتیں معلوم ہیں۔ بعد میں انجان بنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نعرے لگا دیے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب یہ لوگ جانتے ہیں، یہ سب ان کی مکاری عیاری ہے، ان کے اندر ان کی خرافاتیں آج سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے چل رہی ہیں۔ ایسی باتیں ان لوگوں کی ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ کام سے فائدہ ہوا، لیکن فائدے کے بعد نقصان بھی تو ہو رہا ہے۔ جب ایسی باتیں داخل کی جا رہی ہیں تو نقصان بھی تو ہو رہا ہے۔ تو فائدہ الگ چیز ہے، نقصان بھی تو ہو رہا ہے، اور دین و ایمان کا نقصان ہو تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اعمال کا تو فائدہ ہو، دین و ایمان کا نقصان ہو جائے تو پھر فائدہ کیا ہوا تمہارے اچھے کام کرنے سے؟ اب اگر تمہیں فائدہ ہی دیکھنا ہے تو تبلیغ جماعت والوں نے بہت بڑا کام کیا، میوات میں سب سے بڑا کام کیا۔ ہزاروں عالم، مفتی، قاری آج جو موجود ہیں، یہ سب تبلیغ جماعت کی دین ہے۔ کام دیکھنا ہے تو ان کا بھی دیکھو، ان کو بھی پھر اپنی مسجدوں میں بلاؤ،
وہ تم بھی ان کی مسجدوں میں جاؤ، وہ بھی تمہاری مسجدوں میں آئے، تقریر کریں، دونوں ایک دوسرے کی مسجدوں میں جاؤ تقریر کرو، اختلاف کی کوئی بات مت کرو، دونوں جتنے بھی ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر دعا سلام کریں اور تقریریں بھی کریں۔ ایک بات تو ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر فرقے میں جن کی خباثت کی وجہ سے پورا فرقہ بدنام بھی ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے جو صراط مستقیم کی عبارت کی تعویل کرتے ہیں کہ تعویل نہ کریں، نہیں تو پھر مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس عبارت کی تعویل کی جو خیال کے بارے میں لکھا ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، جو ہے کہ خیال لانے کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ خیال نہیں لانا چاہیے، اس طرح سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے خیال لا کر۔ 1400 سال سے جیسے مسلمان نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سب نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا خیال تو ہر دم مسلمان کے دل میں رہتا ہے۔ اب اس میں لکھا ہے خیال نبی کا نہیں لانا چاہیے، قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے، جب وہ آیتیں پڑھیں گے تو وہ سب باتوں کا بھی تو خیال آئے گا۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، آسمان کا ذکر موجود ہے، زمین کا موجود ہے، سمندر کا موجود ہے، تو سمندر کا بھی خیال آئے گا جب وہ آیت پڑھیں گے، آسمان کا بھی خیال آئے گا وہ آیت پڑھیں گے، قیامت کا ذکر موجود ہے، وہ آیت پڑھیں گے تو قیامت کا بھی خیال آئے گا۔ لیکن ایسے جان بوجھ کر کوئی خیال نہیں لاتا ہے، تو وہ میری گزارش ہے کہ ایسی بات نہ کرے، اور اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اس عبارت کو صحیح ثابت کرتا ہے تو اب جو لوگ علماء بریلی میں سے ہے اور علماء اگر وہ گریز کرتے نماز پڑھنے سے تو صحیح تو کرتے ہیں، پھر وہ جب